اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2 کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ہی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے پلٹے واپس لوٹے تو فوراً ہی یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنجے گراں مایہ سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشان نور، چمکتی ہوئی روشنی، فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل اور اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمہ گیر تھی۔ کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹا گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر آئے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی، جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ تو اس خطبہ کا یہ پہلا حصہ تھا
اور اس خطبہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی کہ اہل بیت جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اہل بیت نبی سے ہیں۔ تو وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، یعنی اہل بیت اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، یعنی اہل بیت علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے امین ہیں، قطب آسمانی کی گھاٹیاں ہیں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی، اور اسی میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ تو ویورز، ناظرین، آج کا یہ خطبہ نمبر 2 جس میں ہم نے ترجمہ پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ نیک عمل منظور و مقبول فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، احادیث کی بکس پڑھیں تاکہ آپ اسلام کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور میری یہ ویڈیو کمپلیٹ سنیں اور سننے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام خطبے جو ہے وہ آپ سن سکیں۔ تو میرے والد محترم ملازم حسین کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔